بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے پہلے ترکی کے بارے میں بتائیں گے۔ ترکی پوری طرح سے بوکھلا گیا ہے۔ ایک طرف تو طالبان کے مقابلے میں کھل کر آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور دوسری طرف اس کی شمالی افغانستان پر نظر ہے جسے وہ علیحدہ کر کے اپنا کنٹرول چاہتا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ ہے ہمارے پاس، آپ کو بتائیں گے۔ پھر آپ کو افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بتائیں گے جو انتہائی کشیدہ ہے۔ اس وقت لشکر گاہ میں خوفناک جنگ چل رہی ہے اور وہاں ہسپتالوں میں ایک بیڈ بھی خالی نہیں مل رہا۔ افغان حکومت، امریکہ اور بھارت مل کر طالبان پر بمباری کر رہے ہیں اور نتیجے میں طالبان اور زیادہ خوفناک ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر آپ کو پاکستانی ایمبیسی پر ہونے والے حملے اور ہلاکتوں کے بارے میں بتائیں گے اور آخر میں آپ کو دو بڑی خبریں دیں گے۔ ایک تو افغان حکومت اب پاکستان پر حملے کی پلاننگ کر رہی ہے اور دوسری طرف افغان فورسز افغانستان کے نئے آرمی چیف کے خلاف بغاوت پر اتر آئی ہیں اور اسے یرغمال بنانے کی پلاننگ کر رہی ہیں۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اور کابل ایئرپورٹ افغانستان کو دوسرے ممالک کے ساتھ کنیکٹ رکھنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس لیے امریکہ نے غنی حکومت سے کہہ کر افغان حکومت کی ساری طاقت کابل کو بچانے کے لیے لگائی ہوئی ہے، کیونکہ کابل میں ایئرپورٹ ہے۔ امریکی جاسوس، بھارتی جاسوس جو سفارتکاروں کے روپ میں آتے جاتے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے امریکہ چاہتا ہے کہ کابل طالبان کے قبضے میں نہ جائے، اور اس کے لیے امریکہ نے ایک بڑی گیم کھیلی ہے۔ چونکہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ترکی کرتا تھا تو امریکہ نے سوچا کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ترکی کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کرتا رہے اور طالبان ترکی کو کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ان کا ایک مسلم برادر ملک ہے، اور اگر وہ کچھ کہیں گے بھی تو پاکستان ترکی کو بچانے آ جائے گا کیونکہ پاکستان اور ترکی بھائی بھائی ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو یہ آپس میں لڑتے مرتے رہیں، ہمیں فائدہ ہو جائے کہ ہم یہاں پہ آرام سے آتے جاتے رہیں اور اپنے اہداف کو مکمل کر سکیں۔ لیکن طالبان نے سختی سے ترکی کو وارن کیا کہ آپ نیٹو کے ساتھ آئے تھے اور آپ نے نیٹو کے ساتھ ہی یہاں سے نکل جانا ہے۔ ایک ترک صحافی نے طالبان کے سپوکس پرسن سے پوچھا بھی کہ آپ مسلم برادر ملک کا بھی لحاظ نہیں کریں گے، تو طالبان کے سپوکس پرسن نے کہا کہ کیا آپ افغان عوام کی مدد کے لیے آئے تھے؟ آپ نیٹو کے ساتھ آئے تھے ہم پر حملہ کرنے کے لیے اور 20 سال اس جنگ کا حصہ رہے جو ہمارے خلاف لڑی جا رہی تھی، تو آپ نیٹو کے ساتھ آئے تھے، آپ نیٹو کے ساتھ ہی نکل جائیں، کیونکہ 31 اگست کے بعد نیٹو کی افواج یہاں پر نہیں رکیں گی ورنہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی اور پھر ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اس کے بعد ترکی دھمکیاں بھی دیتا رہا، مذاکرات کی بات بھی کرتا رہا۔ اب جب طالبان نے چین کا دورہ کیا اور چین کے ساتھ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے معاملے پر بات چیت ہوئی تو اس سے ترکی کو بہت غصہ آیا۔ ایردوغن کو لگتا ہے کہ میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں اور میں جو بات کرتا ہوں وہ مسلمان ممالک کو ماننی چاہیے، اور چین سے تو ترکی پنگا لے نہیں سکتا۔ تو اب ترکی اور امریکہ کے بیچ میں جو بات چیت چل رہی تھی، ترکی نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ افغان فورسز کو ٹرین کرنے جا رہا ہے، اور صرف یہی نہیں، غنی حکومت کو بہت سی فائنینشیل مشکلات کا سامنا ہے، فوج کو تنخواہیں دینے کے حوالے سے، اسلحہ خریدنے کے حوالے سے، کیونکہ افغان حکومت کے آمدن کے زیادہ ذرائع پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ تو ترکی اب نیٹو کے ساتھ مل کر افغان حکومت کو 4 ارب ڈالرز دے گا، پیسہ بھی دے گا، ٹریننگ بھی دے گا کہ مارو انہیں۔ ترکی ایسے سٹیپس اٹھا کر پورے بلاک کے خلاف جا رہا ہے، ورنہ ابھی تک ترکی پاکستان، چین اور روس کے ساتھ چل رہا تھا۔ ترکی کے بارے میں ایک رپورٹ پبلش ہوئی ہے کہ ترکی کیوں کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ امریکہ سے تعلقات بہتر کرنا یا پابندیاں ہٹوانا نہیں، بلکہ ترکی افغانستان میں اپنا انفلوئنس چاہتا ہے۔ افغانستان میں جو ازبک ہیں وہ پرو ٹرکی ہیں، اور ان کا جو لیڈر ہے جنرل راشد دوستم، اس پر ترکی نے بہت انویسٹ کیا ہوا ہے، اور جنرل راشد دوستم کا یہ ماننا ہے کہ ترکی کی ایک تاریخ ہے افغانستان میں اور ترکی کا افغانستان پر حق بنتا ہے۔ طالبان جنرل راشد دوستم کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ازبک گروپ نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں پاور میں شیئر چاہیے، ورنہ ہم جنوبی افغانستان پر قبضہ کر لیں گے کیونکہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور اس علاقے میں کابل بھی آتا ہے۔ تو اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ ادلیب، عراق اور سیریا کے بعد اب ترکی افغانستان کی طرف موو کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ کو اگلی خبریں بتاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر پر حملے کی ذمہ داری طالبان نے ابھی تک قبول نہیں کی۔ یہ غنی حکومت کی سازش ہے تاکہ پوری دنیا کا افغان طالبان کے خلاف ایک نیریٹو بنے اور خاص طور پر امریکیوں کو لگے کہ ہماری جان کو خطرہ ہے،
اور جب ایک بھی امریکی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو امریکہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے طالبان پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ ڈیٹیلز آپ کو آگے بتاتے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کے بعد جلال آباد میں پاکستانی ایمبیسی پر حملہ ہوا۔ اب انڈین میڈیا اس خبر پر بڑا جشن مناتا رہا کہ ہم نے قندھار کا بدلہ لے لیا ہے۔ قندھار کا سین بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں سے بھارت دم دبا کر بھاگا تھا اور طالبان نے انڈین ایمبیسی کی عمارت پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ یہاں ایسا نہیں ہوا۔ بھارتی میڈیا نے ایک خبر پھیلائی کہ ایمبیسی کے اہلکاروں پر یعنی سفارتکاروں پر بھی حملہ ہوا ہے اور پاکستان کا ایک بڑا سفارتکار بھی مارا گیا ہے، لیکن پاکستان نے اس خبر کی تردید کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن جو ہوا ہے اس کے لیے بہت افسوس ہے۔ اس واقعے کے بعد طالبان نے افغان فورسز پر قہر ڈھا دیا۔ ایک ہی دن میں 4 دارالحکومتوں پر حملہ کیا اور افغان فورسز کو بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ افغان حکومت پاکستان کی طرح ایران پر بھی الزام لگا رہی ہے کہ ایران طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو امریکی طیاروں نے ہیرات میں بھی افغان طالبان پر بمباری کی ہے، جو کہ ایران کے بارڈر کو لگتا ہے۔ طالبان نے جوابی کارروائی میں افغان فورسز کو بڑا نقصان پہنچایا اور ان کا ایک کرنل بھی مارا گیا جس کا نام ہے کرنل عبدالحمید۔ پھر آریانہ ہاسپٹل، جہاں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں طالبان کا علاج ہوتا تھا، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا افغان فورسز کی طرف سے۔ اور امارا نیوز ایجنسی جو طالبان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے یعنی طالبان کا کہنا ہے کہ یہ حملہ بھارتی طیاروں نے کیا ہے۔ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جنگ جتنی بھی شدید کیوں نہ ہو کبھی بھی ہسپتالوں پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ تو بھارت تیار رہے، امریکہ تو یہاں سے چلا جائے گا، بھارت کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے لیکن سازشوں اور پنگوں سے باز نہیں آتا بھارت۔ بعد میں طالبان جب بدلہ لیں گے تو پھر دنیا کے سامنے روئے گا، اور بھارت ہر اس حملے کا جشن منا رہا ہے جو افغان طالبان پر ہو رہے ہیں۔ طالبان بھارت اور امریکی حملوں کا فوراً جواب دے رہے ہیں، فوراً بدلہ لے رہے ہیں۔ آج طالبان نے گورنر ہاؤس پر بھی حملہ کیا ہے اور سننے میں آیا ہے کہ وہاں ایک تقریب چل رہی تھی، ڈیٹیلز ابھی تک نہیں آئی۔ پھر افغانستان کی پارلیمانی کمیٹی نے رپورٹ دی ہے کہ افغان آرمی چیف جنرل ولی احمد زئی کا دھیان وار کی طرف نہیں ہے، ان کی کور کمانڈرز کے ساتھ کشیدگی چل رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ 1 مہینہ پہلے جنرل ولی احمد زئی کو آرمی چیف لگایا گیا تھا، کیونکہ افغان حکومت کو لگتا تھا کہ جنرل یاسین کی وار سٹریٹجی کمزور ہے، اس لیے ہم جنگ ہار رہے ہیں۔ اس کو ہٹا کر نیا آرمی چیف لگایا گیا جو کہ پہلے کور کمانڈر رہ چکا ہے، تو اب اس کے بارے میں بھی یہی بولا جا رہا ہے کہ ہم اس لیے جنگ ہار رہے ہیں کیونکہ اس آرمی چیف کا دھیان وار پر نہیں ہے، اس کی کور کمانڈرز کے ساتھ کشیدگی چل رہی ہے اور فوج میں اس کے خلاف باقاعدہ بغاوت موجود ہے، اور یہ بغاوت جس تیزی سے بڑھ رہی ہے لگتا ہے کہ اس آرمی چیف کو افغان فورسز یرغمال بنا دیں گی۔ پھر آج سارا دن افغان میڈیا پر پاکستان کے خلاف کمپین چلتی رہی کہ طالبان کو مارنے سے طالبان ختم یا کمزور نہیں ہوں گے، مارنا ہے تو پاکستان کو مارو، جنگ جیتنی ہے تو پاکستان کو مارو، اگر ہم طالبان سے جنگ نہ جیت سکے تو ہم پاکستان پر حملہ کر دیں گے، یہ ان کی میڈیا پر کہا جا رہا ہے۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، آج تک آپ اپنا افغانستان فتح نہیں کر سکے، ہمیشہ پاکستان سے مدد مانگتے رہے، پاکستان آپ کی مدد کرتا رہا، پاکستان سے پناہ مانگتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ پاکستان کو فتح کرنے کا خواب بھی دیکھتے رہے۔ حالانکہ وزیراعظم عمران خان نے ان کے صحافیوں سے براہ راست بات کی، اور پھر کل آرمی چیف نے بھی ان کے ساتھ بات کی تاکہ اگر کوئی شکوک و شبہات ہیں تو وہ کلیئر ہو جائیں، لیکن شکوک و شبہات کی بات نہیں۔ افغان حکومت اپنی عوام کے ذہنوں میں بھارت کے کہنے پر پاکستان کے خلاف نفرت ڈال رہی ہے، اور دوسری طرف آپ پاکستان ایمبیسی کے باہر جا کر دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں ویزا لینے کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ بھارتی ایمبیسی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ دیتا ہے وہ آپ کو ویزا، دیتا ہے وہ آپ کو پناہ، بچاتا ہے وہ آپ کو عالمی طاقتوں کے شر سے، استعمال کرتا رہا ہے آپ کو۔ جس دن عوام میں شعور آئے گا یہ تمام مسئلے اسی دن ختم ہوں گے، اور نہیں ختم ہوتے اور پاکستان اتنا برا ہے تو پاکستان سے مدد مانگنا چھوڑ دیں، پاکستان سے پناہ مانگنا چھوڑ دیں۔ عمران خان نے انہیں کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم کیوں چاہیں گے کہ افغانستان میں امن نہ ہو، کوئی ریزن، کوئی ثبوت، کچھ تو بتائیں۔ بھارت چاہے گا اور اس کے ہم نے ثبوت بھی دیے ہیں اور اس کی ریزن بھی ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان کیوں چاہے گا؟ کیا پاکستان کو شوق ہے کہ مزید مہاجرین آئیں؟ پاکستان تو اپنا فائدہ بھی بتا رہا ہے کہ ہماری ازبکستان کے ساتھ بھی بات ہو گئی ہے، تاجکستان کے ساتھ بھی بات ہو گئی ہے،
اگر افغانستان میں امن ہوگا تو افغانستان کو ہم سی پیک میں شامل کریں گے اور ہم سینٹرل ایشیا تک، یورپ تک رسائی حاصل کریں گے، اور سینٹرل ایشین کنٹریز بھی تیار بیٹھی ہوئی ہیں سی پیک میں شامل ہونے کے لیے۔ تو افغان عوام کو عقل استعمال کرنی چاہیے کہ بدامنی وہ چاہیں گے جو سی پیک کے دشمن ہیں، اور آپ بے وقوفوں کی طرح ان کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔